ہمیں کسی رسول کے جانثار کے علم پر کوئی بولنے کا حق حاصل نہیں ہے، لیکن قرآن کو کہاں لے جائیں؟ قرآن ایک فیصلہ سنا رہا ہے، گھروں میں جا کے دیکھ لیجیے گا۔ وَمِنْهُمْ 5ویں پارے کی یہ آیت ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا۔ میرا رسول یہ تیرے قریب بیٹھ کر بڑے کان لگا کر بڑی توجہ سے غور سے تیری باتیں سنتے ہیں، لیکن سن کر جب اٹھ کر مسجد سے باہر جاتے ہیں تو جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ ماذا قال آنفا، ابھی رسول نے کیا کہا تھا؟ واہ جی واہ، چپ کر گئے نا آپ صاحبہ، بات سمجھ میں نہیں آئی نا؟ یہ تو قرآن پڑھ رہا ہوں بابا، میں نے حدیث تو بھی نہیں پڑھی۔ یہ تجھ سے سن کر باہر جب جاتے ہیں تو یہ ان سے پوچھتے ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے کہ ابھی رسول نے کیا کہا تھا۔ میں اس آیت پہ نہیں بول رہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں معلوم ہوا پوچھنے والوں کو علم تھا کہ محمد کے بعد اگر کوئی ہمیں مطمئن کر سکتا ہے تو وہ یہ ہے۔ اور ان کی صفت کیا ہے؟ انہیں پڑھایا نہیں گیا بلکہ انہیں علم دیا گیا ہے۔ اب تفسیریں اٹھائیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول کا اعلان ہے انا مدینۃ العلم۔ ہائے ہائے ہائے، یہ میں نے وہ حدیث پڑھی ہے جسے کوئی صاحب اسلام جسے تھوڑا سا بھی کتب سے جس کا تعلق ہے وہ کبھی جھٹلا نہیں سکتا۔ حالانکہ میں اور بہت ساری حدیثیں پڑھ سکتا تھا، لیکن میں نے عامہ کے لیے وہ حدیث پڑھی ہے جو سب کے ذہنوں میں ہے کہ رسول نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میں نے امام بارگاہ میں آنا تھا، آپ نے امام بارگاہ میں آنا تھا تو کہاں سے آئے؟ دروازے سے آئے۔ جس نے محمد کا علم لینا ہے اسے علی تک پہنچنا پڑے گا۔ واہ، یہ ہے علی کا مقام علم۔ ہماری ایک بہت بڑی کتاب ہے جس کا نام ہے منہاج البراءت، یہ نہج البلاغہ کی 15 جلدوں میں شرح ہے عربی میں۔ ہمارے حضرت آیت اللہ علامہ حبیب اللہ خوئی مرحوم نے اس کی شرح لکھی ہے فارسی زبان میں۔ اس کی 3 جلدوں کا ترجمہ حضرت آغا محمد علی فاضل حجت الاسلام والمسلمین بڑے آسان طریقے سے وہ ترجمہ کر چکے ہیں۔ یہ مارکیٹ میں لاہور میں حق برادرز کی دکان سے یہ جلدیں مل رہی ہیں۔ میں عربی سے پڑھ رہا ہوں، اس میں حضرت علی نے خطبہ دیتے ہوئے قرآن کی تعریف کی، جو میں اس وقت مکمل نہیں پڑھ سکتا، جو ذرا آگے بڑھ کر 45 منٹ گزر گئے ہیں، مجھے دامن سمیٹنا ہے۔ حضرت علی نے خطبہ نمبر ہے نہج البلاغہ کا، البتہ یہ آپ کے ذہنوں میں آ جائے 196، یہ ہے خطبہ نمبر نہج البلاغہ کا۔ اس میں حضرت علی نے قرآن کی تعریف کی کہ ثم بیٹا جی ایسے نہیں، ثم انزل علیہ الکتاب نورا ولا تطفئ مصابیحہ وسراجا لا یخبو توقدہ وبحرا لا یدرک قعرہ ومنہاجا لا یضل نہجہ وشعاعا
لا یظلم ذاؤہ وفرقان لا یخمد برہانہ وطبیان لا تہدم ارکانہ ہائے 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 وحقا لا تخذل انصارہ. خدا کے اس علی نے جسے علی الاعلیٰ نے علی بنا کے بھیجا، جب اللہ کے کلام کی یہ تعریف کی کہ یہ ایسی روشن کتاب ہے جس کا نور کبھی بجھ نہیں سکتا. ہائے 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 ہائے، یہ ایسا علوم کا سمندر ہے کہ جس کی گہرائی کو کبھی کوئی پا نہیں سکتا. یہ وہ سیدھا راستہ ہے کہ جس پر چلنے والا کبھی اپنی منزل کو گم نہیں کر سکتا. یہ وہ دلیل ہے کہ جو اس کو دلیل بنا کر پیش کرے وہ کبھی اپنے دشمن سے مات نہیں کھا سکتا. تو عبداللہ بن عباس بھرے مجمع میں، یہ بہت بڑا خطبہ ہے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں مولا قرآن کا یہ مقام علم. کیونکہ اس میں ایک فرمان ہے کہ جو اس کے گھاٹ پر اتر کر اس کا پانی پیتے ہیں وہ قیامت تک اس کے پانی کو گدلا نہیں کر سکتے. اس کی شرح یہ ہے کہ وہ کسی فیصلے پر اعتراض نہیں کر سکتے. تو ابن عباس کھڑے ہو کر کہتے ہیں مولا قرآن کا یہ. فرمایا ابن عباس تو کیا سمجھے، قرآن کے ایک ایک لفظ کے سینے میں ہزار ہزار معانی پوشیدہ ہے. واہ جی واہ، واہ جی واہ. اب جو تھک گئے ہو یا نہیں سمجھ سکتے میں کیا کر سکتا ہوں. قرآن کے ایک ایک لفظ کے سینے میں ایک ایک ہزار معانی چھپے ہوئے ہیں، پوشیدہ ہیں. جلدی سے ابن عباس تھرائے یا ساسا بن سوہان علی کا صحابی اٹھ کر کھڑا ہوا، کہتا ہے مولا ایک ایک لفظ میں. فرمایا نہیں، قرآن کے ایک ایک حرف میں. ذہنوں میں رہے یہ صامت قرآن کا مقام ہے. واہ، میں فکرہ دے گیا، آپ تھک گئے نا. یہ صامت قرآن کا مقام ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کے سینے میں ہزار ہزار معانی پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں. شاہ صاحب بن سوہان ہاتھ باندھ کر کہتا ہے مولا اجازت ہو تو کچھ عرض کروں. فرمایا کہو. کہا مولا پھر ان معانی کو کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی جانتا ہے؟ فرمایا ساسا کیا یہ آیت نہیں پڑھی ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، ہم نے قرآن کا وارث ان بندوں کو بنا دیا جن کو ہم نے چن لیا ہے، وہ چنے ہوئے وارث ہم ہیں. ہائے 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 ہوئے ہوئے ہوئے. وہ قرآن کے وارث ہم ہیں، اور وارث کبھی اپنی وراثت سے بے خبر نہیں ہوتا کیونکہ وارث جو ہے. تو یہ علی کا مقام علم وہ ہے جسے میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ علی خود کہتے ہیں کتاب کا نام معارج النبوہ، اس میں یہ درج ہے. باقی کتابوں کو چھوڑ کر جب صفین کے میدان میں نیزوں پر قرآن اٹھایا گیا تو علی نے فرمایا لوگو ان قرآن صامت است و من قرآن ناطق. ہائے ہائے ہائے، واہ جی واہ، جیتے رہے، سلامتی ہو. یہ قرآن صامت قرآن ہے، میں علی ناطق قرآن ہوں. کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. واہ جی واہ، واہ جی واہ.
کتنے میں آرام سے پڑھ رہا ہوں. علی کے علاوہ رسول کے بعد کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. علی کا دعویٰ کرنا کسی کا نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر ایک دعویٰ سن کے مانتا تھا کہ علی ہماری نسبت قلبی عالم تھا. یہ ہے پہلی دلیل کہ علی اولاد آدم میں سے رسول کے بعد کسوٹی علم پر سب سے بڑا عالم ہے. یکون عالم الناس. ایک دلیل اور رہ گئی، اسے بالکل سمیٹ کر 2-2.5-5 منٹ میں ختم کر کے 1-5 منٹ مصائب کے عرض کر کے منبر چھوڑ رہا ہوں. وہ شجاعت. میں مانتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں، میں شیعوں کا خطیب جس کی زندگی اپنی قوم میں بسر ہوئی ہے، میں اعلان کر رہا ہوں، کیسٹ گواہی دے گا. میں مانتا ہوں کہ جتنے رسول کے ساتھ غزوات اور سرایا میں جہادی جنگوں میں جانے والے تھے وہ سب کے سب مجاہد تھے. ہمیں انکار نہیں، وہ سارے مجاہد تھے، لیکن مجاہد اعظم کون ہے؟ واہ جی واہ، واہ جی واہ. تھک گئے ہو نا، گھبرا گئے ہو نا. میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے رسول کے ساتھ میدان غزوات میں جانے والے، کیونکہ میں جذبات سے کھیلنے کا عادی نہیں، میں تو اتحاد کی تصویر چاہتا ہوں، میں تفریق نہیں چاہتا. علم پھول برساتا ہے، کانٹے نہیں بچھاتا. علم شبنم دیتا ہے، انگارے نہیں دیتا. آؤ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے بڑھیں. بے شک سارے مجاہد اسلام تھے، لیکن ان میں سے مجاہد اعظم کون ہے؟ چلو جی ایک فکرہ اور دیتا ہوں. بابا میں مانتا ہوں سارے کے سارے دلیر تھے، شیر تھے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن بتانا تو پڑے گا نا کہ ان شیروں میں سے شیر خدا کون ہے؟ ہاں سارے دلیر تھے. انشاءاللہ زندگی رہی تو امام بارگاہ قصر ابو طالب علیہ السلام، اسلام موڑ، محلہ نگری، احمد شاہ صاحب، 11 مئی 2012 کو اگر میں پاکستان ہوا، اور انشاءاللہ ہوں گا چونکہ میں نے شاہ جی سے وعدہ کیا ہے، تو میں وہاں حاضر ہو کر انشاءاللہ اس سلسلے کو پھر آگے بڑھا سکوں گا. آج میں اسے یہاں روک رہا ہوں. بے شک سارے میدان کے مرد تھے. ہمیں انکار نہیں ہے، سارے کے سارے بہادر تھے، یاور تھے، میدان کے مرد تھے. لیکن بابا جی خفا تو نہیں ہوں گے نا؟ خیبر کے میدان سے تو پوچھنا پڑے گا. کہ رسول کا فرمایا ہوا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غَیرَ فَرَّارٍ. مرد میدان کون تھا؟ بابا میں انکار نہیں کرتا،
سارے صاحب تلوار تھے، تلوار کے دھنی تھے، بہادر تھے، کون انکار کرتا ہے؟ سارے کے سارے صاحب ہتھیار تھے، صاحب تلوار تھے، لیکن احد کے میدان سے یہ تو پتہ چلانا پڑے گا نا کہ صاحب ذوالفقار کون؟ تو انشاءاللہ اس کسوٹی کو مجھے گجرانوالہ میں ابھی 2 خطاب زندگی ہے تو بیرون ملک جانے سے پہلے کرنا مقصود ہے، تو ان دونوں مقامات پر اگر یہ نورانی چہرے نظر آئے انشاءاللہ کے بھی اور بزرگوں کے بھی، تو میں پھر اس کسوٹی کو انشاءاللہ لے کے چل سکوں گا کہ ہم علی کو رسول کے بعد کسی کو مجبور نہیں کرتے، لیکن ہمیں نہ کہا جائے کہ آپ کیوں مانتے ہیں بابا نہ علی جیسا محمد کے بعد کوئی عالم ہے۔ مولا علی مجھے معاف کرے میں لفظ عالم غلط کہہ گیا، علی علم وحبی کے مالک ہیں، علی علیم کے علم کے مظہر ہیں۔ بھائیو بہت بڑا فقرہ تھا، بڑا پیارا تھا، اب میں کیا کروں، میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ اس علیم، اچھا چلو جو بچے چپ کر گئے ہیں نا انہیں میں سمجھا دوں میں نے اس فقرے میں کیا کہا ہے۔ علی نے اپنے علم سے علیم کا علم منوایا۔ ہائے 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 ہوئے 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 آہا۔ آپ کو یاد ہوگا جو چہرے میری ہر تقریر میں مجھے اپنی زیارت کراتے رہتے انہیں اچھی طرح یاد ہوگا، 2 سال 3 سال مجھے یہ یاد نہیں ہے کتنے سال پہلے میں نے یہ بات دی تھی گجرانوالہ کے منبر سے کہ جب حضرت علی علیہ السلام کے سر پر ضرب چلی، تلوار زہر میں بجھی ہوئی تھی، آپ کے ذہن تک اتری، لوگ مسلمان دروازے پہ جمع ہوئے، حضرت علی نے فرمایا بیٹا حنفیہ، جی بابا، بیٹا یہ جتنے مسلمان دروازے پر جمع ہیں ان سے جا کر کہو میرے بابا علی فرما رہے ہیں سلونی سلونی۔ ہائے ہائے کہ جو مرضی میں آئے مجھ سے پوچھو۔ تو جناب حنفیہ نے عرض کیا بابا جان سر زخمی ہے، ریش مقدس خون میں ڈوبی ہوئی ہے، بدن میں نقاہت ہے، پھر بھی آپ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہو مجھ سے آ کے پوچھے۔ ساری زندگی آپ علم کے دریا بہاتے رہے، سمندر بہاتے رہے، اب بھی کوئی بتانے کی ضرورت ہے؟ کہا بیٹا اب تو ضرورت ہے۔ بیٹا اب تو ضرورت ہے۔ کہا بابا جان وہ کیسے؟ کہا بیٹا سنو، میں نبی نہیں، میں رسول نہیں، یعنی میں محمد نہیں، میں